نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلامی سال کے اعتبار سے محرم الحرام یہ پہلا مہینہ کہلاتا ہے، جس طرح عیسوی سال کے اعتبار سے جنوری پہلا مہینہ کہلاتا ہے، اسی طرح ہجری اعتبار سے قمری اعتبار سے اسلامی مہینہ محرم الحرام کا کہلاتا ہے۔ اس مہینے کا احترام ہم پر لازم ہے، اس مہینے کی عظمت ہم پر لازم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے بتلائے ہیں جن کی عظمت، جن کا احترام کرنا ہم پر لازم قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اور صحابہ کی زندگیوں سے جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے محرم الحرام میں ہمیں اس بات کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ محرم الحرام ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے یا نہیں ہے۔ محرم الحرام کے اندر جن صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا محرم الحرام میں ہو جانا، اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، ان کا مقام، ان کا رتبہ بڑا ہے۔ نہ یہ کہ محرم الحرام کا رتبہ بڑا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کو جب سے دنیا قائم کی تب سے اللہ تعالیٰ نے احترام والا مہینہ اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے عظمت والے ہیں، 4 مہینے جن کا احترام ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس مہینے کے اندر ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے تعلقات کو، اپنے مسائل کو، اپنے شہادتوں کے، اپنے صحابہ کرام کے تذکروں کو اپنے مستند علماء کرام سے جا کر معلوم کریں، ان سے علم حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہم کیا کریں؟ کوشش کریں۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ انسان اس ماہ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت سارے من گھڑت قصے بیان کرنا شروع کرتا ہے، جن کا نہ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے نہ تاریخوں میں تذکرہ ملتا ہے، اور اس بنا پر محرم الحرام کو ایک غم کا مہینہ قرار دے کر اس کے اندر شادی بیاہ کی تقریب نہ کر کر اس کے اندر بہت سارے ایسے اعمال جن کو کرنے سے ہمیں زیادہ ثواب ملنا چاہیے تھا، ان سب اعمال کو کرنے کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ کے اندر ہم لوگ کیا کریں؟ ہر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں جن کا تعلق دین سے، جن کا تعلق شریعت سے ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا ہے، اس مہینے کے اندر دیگر صحابہ کرام کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ مہینہ غم کا مہینہ ہوتا، اگر یہ مہینہ لوگوں کے لیے غم کا مہینہ ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس طرح کے تذکرے، اس طرح کے واقعات نظر آتے، لیکن صحابہ کی زندگیوں میں اور نہ تابعین کی زندگیوں میں، نہ تبع تابعین کی زندگیوں میں اس طرح کے کوئی واقعات نظر نہیں آتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خوشی کے ماحول میں اکٹھا ہونے کا حکم تو دیا ہے، لیکن غم کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اکٹھا ہونے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی اکٹھا ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر غم منانا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم لوگ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں جن کا ثبوت روایتوں کے اندر ملتا ہے، جن کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ملتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہمیں ان عمل کو کرنا چاہیے جن کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اندر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے اندر ملتا ہے۔ محرم الحرام کے اندر ہمارے لیے سب سے اہم کام کیا ہے؟ وہ ہے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر جس طرح دیگر
اعمال کو کرنے سے ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر ہم لوگ گناہ والے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں گناہوں پر وبال اور گناہوں پر عقاب بھی ہم پر کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ اس مہینے کے اندر عبادت والے کام کریں، نہ یہ کہ ایسے کام کریں جس سے ہمارے گناہ بڑھ رہے ہوں، ہمارے گناہوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہو، ڈبل ہو رہے ہیں ہمارے گناہ۔ اسی لیے ہم لوگ کیا کریں؟ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں۔ محرم کے مہینے کے اندر ہمیں جس عمل کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ محرم الحرام کے اندر جہاں دوسرے عمل کو کرنے سے ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان محرم الحرام کے مہینے کے اندر اگر ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مہینے کا روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنے مہینے کا؟ ایک مہینے کا روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور عاشورہ کے دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک سال پچھلے کیا کرتے ہیں؟ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ روایت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یعنی یہ روایت وہ ہے جو متفق علیہ، جن روایتوں کے اندر کسی کو کلام نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ وہ محرم کا روزہ ہے۔ اور سب سے افضل جو نماز ہے وہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے۔ اسی لیے ہم تمام انسانوں کو ان عمل کو کرنا چاہیے جن عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو ایک تو کام ہمارا کیا ہو گیا؟ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ عاشورہ کے روزے کا پس منظر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا جو کیا کرتے ہیں؟ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے کہا کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ روزہ رکھا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام انبیاء ہونے کے ناطے ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے قول و فعل پر عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تمام صحابہ کرام کیا کریں؟ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن 10ویں محرم کے دن یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ہماری ان سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، اور آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ آنے والے سال میں وصال فرما گئے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس روایت کے ذریعے سے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تمام مسلمان یہودیوں کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ ملا لے یا 11 کا روزہ ملا لے، کیونکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل میں، اپنے قول و فعل میں کسی ایسے مذہب کی یا کسی ایسے فرقے کی مشابہت اختیار نہ کرے جس کے ذریعے سے انسان کی اس سے مشابہت ہوتی ہو۔ جیسے ایک روایت کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی اللہ تعالیٰ اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ اسی لیے ہمیں علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ عاشورہ کے دن کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ 9 محرم کا بھی روزہ ملا لیں یا پھر 11 محرم کا روزہ ملا لیں۔ اس سے امت مسلمہ یہودیوں کی مخالفت بھی کر لے گی اور اس کو 2 روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔